آئین کی جیت، قانون جیت گیا، آئین جیت گئی، بالادست ہے پارلیمان سپریم ہے، اور یہ کسی کی جیت نہیں ہے، کسی کی ہار نہیں، یہ ہر پاکستانی کی جیت ہے، یہ آئین کی جیت ہے، یہ قانون کی جیت ہے. یہی باتیں کر رہے تھے ہمارے مشترکہ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی. بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف صاحب، مینگل صاحب، مکسی صاحب، تمام ہی مکتبہ فکر کہہ لیجئے، یا تمام ہی لوگ جو ڈفرینٹ صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایشوز پر ایک سٹینڈ لیتے ہیں، وہ تمام تر لوگ اکٹھے آج کھڑے تھے اور ایک پاکستان کے لیے کھڑے تھے. کسی نے عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے آئین توڑا. ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ آنے والے فیوچر میں کیا کیا مسائل سامنے آ سکتے ہیں. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. جی افتخار احمد صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی موجود، اور ساتھ ساتھ ہمیں آج ویری فارچونیٹ ٹو گیٹ اسحاق ڈار صاحب آل دا وے فرام لنڈن. بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب، آپ وفاقی وزیر خزانہ بھی ہیں، آپ نے بھی بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور آئین کی خلاف ورزی پہ آپ کے ساتھ بھی بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں، لیکن آج آئین جیت گیا. ووٹ کو تو پتہ نہیں عزت ملی نہیں ملی، آئین کو ضرور مل گئی سر. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، اب آپ واپس آ سکتے ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم. میں ثنا بی بی آپ کو مشکور ہوں، میرے بھی آپ کامنٹس لے رہی ہیں، آپ نے سب ماشاءاللہ کور کیا ہے، اور آپ سب لوگوں کی بھی اس میں بہت بڑی جدوجہد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہسٹورک دن ہے، اور آئین کی فتح ہوئی ہے. آئین ہیز بین اپ ہیلڈ ان ٹوٹیلٹی. تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، بے پناہ اسپیکولیشن تھی کہ جی یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا نظریہ، لیکن میں بڑا کلیئر تھا کہ اگر 2022 میں بھی اگر ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور یہ نظریہ ضرورت اگر دوبارہ انووک ہو گئی تو دین وی آر ڈومڈ. تو میں اس پہ ٹویٹس بھی کرتا رہا ہوں، میں اپنی رائے بھی دیتا رہا ہوں آن ریکارڈ، پبلک ریکارڈ. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے جی کہ ایٹ لیسٹ ہمارا جو ڈائریکشن ہونی تھی وہ سیدھی ہوئی ہے. اور جو کمبائنڈ اپوزیشن، اور جو میں لنڈن سے بھی ریپیٹڈلی کہتا رہا ہوں کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہ آئین کے خلاف ہوا ہے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنسنسس کے ساتھ 5-0 اس بینچ نے وہ اپ ہولڈ کی ہیں ساری چیزیں. اور اللہ کرے کہ آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے، وی ایز اے نیشن ہے، ہمیں اس کو فائٹ کرنا ہوگا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم میکرو اکنامکلی انسٹیبل ہو چکے ہیں. ہماری جو آج کا، جیسے آپ نے کہا کہ آج روپے کو دیکھے تو 190 کے قریب ٹچ کیا ہے. آج ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 12.25% پہ واپس چلا گیا انٹرسٹ ریٹ. تو ان سے تو چیزیں یا ملک یا بزنس یا ٹریڈ انڈسٹری نہیں چلتی. تو بڑی سیریس قسم کی ہمیں محنت کرنی ہوگی ایز اے نیشن. اور ابھی کمبائنڈ اپوزیشن چونکہ یہ اس کا سارا انیشیٹو تھا، اور اس میں میاں شہباز شریف مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں کر رہے تھے پارٹیسپیٹ. تو اب ہمیں سب کو مل کے جلدی سے جلدی روڈ میپ بنانا ہوگا کہ ہم پاکستان کو اس بھنور سے کیسے نکالیں گے. We are in a serious quagmire and it needs a very, very hard work and serious attention. تو یہ سیریس اٹینشن اور ہارڈ ورک کے لیے کب آ رہے ہیں واپس آپ؟ میں انشاءاللہ مجھے جو ہی ڈاکٹر اجازت دیں گے، اور انشاءاللہ میں آؤں گا. جی میرا ملک ہے، لیکن میں تو یہاں سے بیٹھ کے بھی آپ دیکھتی ہوگی، آپ ماشاءاللہ یو ویری ویل ریڈ اور آپ ویل انفارمڈ ہوتی ہیں. میں تو آرٹیکلز بھی لکھتا رہا ہوں. میں تو گورنمنٹ میں نہ ہونے کے باوجود بھی مشورے دیتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے روپے کا یہ بڑا غلط نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور وہ کسی نے نہیں سنی. اور آج ہم نے ملک کی عوام کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی سے بیچارے بیزار ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی فیصلے ہوں گے جی انشاءاللہ کمبائنڈ تو میاں صاحب بھی ساتھ آئیں گے آپ کے، یا میاں صاحب، اور میاں صاحب کے تاثرات کیا ہیں اس وقت یہ بتائیے؟ میاں صاحب از آلسو جی وہ بھی بہت ہی ویری ریلیکس اور ہیپی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آئین کی جس طرح ہونی چاہیے تھی، اپ ہولڈ ہونا چاہیے تھا، اسی طرح ہوا ہے. کیونکہ آئی ایم شیور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی. اور میں مسٹ کمپلیمنٹ آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو میڈیا میں، کہ آپ لوگوں نے بھی جتنی ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہے ہیں اس دوران پچھلے 4-5 دن میں، وہ آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ نے بھی دکھایا کہ جی کیا ہونا چاہیے، وٹ دی آئین ریکوائرز. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ سے جو آج جج صاحبان نے بھی فیصلہ دیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. ملک کی جو ہے جو جوڈیشری کا جو کام ہونا چاہیے وہ اس طرح ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آئین کے اندر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ملک مزید
कोई नजरिया ज़रूरत को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 6 का इतलाक अब आपके डोमेन में आ गया है सर, क्योंकि कोर्ट ने तो अब जाहिर है जो अपना शॉर्ट ऑर्डर दिया उसमें तो उसका जिक्र नहीं है, और जाहिर है फेडरल हुकूमत जो नेक्स्ट आएगी उसी ने ये आर्टिकल 6 का इतलाक करना है अगर करना है तो। और अगर तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई और अगर आज अपहेल्ड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन तो वो इसी बुनियाद पे कि हमने सही और गलत का एक फर्क कर लिया है। अब इस गलत को री एनफोर्स करने के लिए आपको सजाएं तो देनी पड़ेंगी। मुशर्रफ साहब को नहीं दी आर्टिकल 6, उन पे नहीं लगा, और लगा भी तो उनको कोई उस पे सजा नहीं दी गई, बल्कि जो उनके जज थे आपको पता है उनके साथ भी क्या हुआ है। आप लोग जब अगर हुकूमत में आ गए, आपको लगता है कि सबसे पहले इस खत पर बात होगी, क्योंकि 195 लोगों की रेप्यूटेशंस, उनके बच्चे, उनकी एक सोशल स्टैंडिंग शेक हुई है सर। जी 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 ये हमारी सना बीबी हमारी बदकिस्मती है कि हम इस तरह के काम ऐसे ब्लेटरली कर देते हैं कि कोई उस वक्त परवाह नहीं करते कि हम क्या कहने जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा। एक छोटी सी मिसाल मेरी है कि मुझे कह दिया जी 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, और भाई आप कोई और तरीके से अकाउंट सेटल कर लेते, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो वो मैंने कभी 20 मिनट जिंदगी में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। तो ये हमारे ये जो अप्रोच है ना, इसको जब तक आप डिटरेंस नहीं करेंगे, आप भी वही बात कर रही हैं, तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जब आएगी, मेरे नजदीक उसका 2 टियर फोकस होना चाहिए, और एक हैवी वेट होगा फर्स्ट ईयर पे। वो ये है कि पाकिस्तान जिस भंवर में है, द इकोनॉमिक इस वक्त जो मेल्टडाउन हो चुका है और जो पाकिस्तान इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उसको हमने कैसे निपटना है। आई थिंक दैट मस्ट बी द प्रायोरिटी। लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट में पूरी टीम्स होती हैं और हर सब्जेक्ट को पैरेलल हैंडल किया जाता है, तो उस हवाले से बिल्कुल ये जो आप फरमा रही हैं कि इसको स्टडी करना और इसके ऊपर फिर अमल करना, और जो भी आइन और कानून के मुताबिक जो है इनको आगे जाना चाहिए। अगर हमारे माजी में ये आर्टिकल 6 की जो सबवर्शन हुई हैं, अगर एक भी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता तो शायद आज हम ये ना देखते जो हमने देखा है 3 अप्रैल को पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा 62(1)(f) का बड़ा चर्चा हो रहा है, क्या डॉक्टर्स के साथ साथ 62(1)(f) की तशरीह भी आपको चाहिए वापस आने के लिए सर? क्या ये भी हो जाएगा आपके आने से पहले? मैं तो समझता हूँ जी 62(1)(f) जो है वो तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कहीं भी नहीं है, वो तो बड़ी अनयूजुअल किस्म का एक अपना शाकिर निसार साहब के जमाने में ये एक फैसले हुए हैं, और उसको जो प्रोफेशनल बार्स हैं, जो हाई कोर्ट बार्स हैं, वो भी उसको प्रोटेस्ट कर रही हैं, और उन्होंने मेरा गालबन एक पिटीशन भी फाइल की हुई है। तो वो अपने आइन कानून के दायरे के अंदर रह के ये बहुत चैलेंजेस जुडिशरी के लिए भी हैं, जैसे हुकूमत के लिए एग्जेक्टिव के लिए चैलेंजेस इकोनॉमी के हैं, फॉरेन पॉलिसी के हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो उनका है। लेकिन जुडिशरी के हवाले से जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो हुकूमत जरूर करे, लेकिन जो इस तरह के चैलेंज हैं, जो अगर गलत फैसले हुए हैं उनको ठीक करना भी जुडिशरी का काम है। आई एम श्योर दे विल डू इट। अगर आज की स्पिरिट के साथ करेंगे तो वो ऐसे तमाम चीजें जो ठीक नहीं है और जो एरर नजर आ रहे हैं कि जी ये कौन सी किस थ्योरी के साथ आपने सारी लाइफ के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो ये कातिल होता है, मर्डर होता है, उसको आप सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते आप। तो मेरे तो अजीब किस्म का एक पता नहीं किस माइंड के साथ ये काम हुआ है, और इंशाल्लाह वो ठीक होगा जी। आई एम श्योर के अच्छा, आज ये भी साबित हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, जाहिर है पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप मेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्ले विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने पैरों के नीचे उसको रोंद नहीं सकते। लेकिन ये भी कहीं कहीं ना इस्टेब्लिश हो गया कि इदारे न्यूट्रल रहे हैं। जी मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल रहना चाहिए। दैट इज द कॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक को अपने डोमेन में काम करना चाहिए, और काम अगर करेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। जब हम एक दूसरे के डोमेन में इंटरफियर करते हैं और फिर हम चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके नतीजे में फिर हमारी जो इस वक्त कंडीशन है वो उसी का नतीजा कि आज हम जहां खड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, क्योंकि लोगों के लिए ये बड़ा मसला है, और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया मुस्तहकम नहीं है, तमाम तर चीजें हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, पंजाब में एक मसला चल रहा है, आप वो भी देख रहे हैं। हमजा शहबाज साहब ने कल जिस तरह एक होटल में जाके अपने आप को सीएम एस्टैब्लिश करवाया है, अपनी मेजॉरिटी दिखाई है। अब इन तमाम तर चीजों के तनाजुर में आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में कितना टाइम लगेगा अवाम को रिलीफ देने में? लेट्स बी रियलिस्टिक, कितने महीने? क्योंकि 4 महीने बाद अगर इलेक्शन जी, आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट जी। एक तो ये है कि पंजाब में भी वही हुआ है, एक ही माइंड सेट था जो इमरान नियाज़ी साहब और उनके थोले का था,
اور وہاں بھی وہی ہوا ہے, حالانکہ وہاں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آئی ایم شیور کہ وہ کل لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں. اجلاس جو ہوا ہے وہاں فلیٹس پہ, وہاں کئی اجلاس کووڈ کے درمیان ہوتے رہے ہیں. دیٹ واز ویری مچ ان آرڈر, آئین اور قانون کے اور رولز کے مطابق تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی دیکھیں آپ, یہ آپ کا آئینی حق ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو موو کرنا, اور اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا ہے اور وہ یہاں اگر چینج آئے گی انشاءاللہ, اور پنجاب میں چینج آئی ہے تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ جی کتنی دیر لگے گی. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جی کہ لکیلی آپ ہمیں پرکھ سکتے ہیں, ہماری ایک ماضی ہے. ہم نے پاکستان میں جب ایٹمی دھماکے کیے تو سینکشن لگی, پیپل تھاٹ کہ جی ہمیں وہ اسٹون ایج میں لے جائیں گے. نتھنگ ہیپنڈ اینڈ الحمدللہ بھی سکسیسفلی اس کو ہم نے ہینڈل کیا. پاکستان میں کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہونے دی, کوئی لائنیں نہیں لگی, اور اللہ کے فضل سے وی ور آؤٹ آف گڈز ود ان 2-3 months. 2013 میں جب آئے تھے پاکستان اور مائکرو اکنامکلی انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا, 6 سے 7 مہینے کا ڈیفالٹ تھا. تو کہتے تھے ہوگا جو بھی حکومت آئے گی, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی. ہم نے سر نیچے کر کے کام شروع کیا. لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل ادارے کہتے تھے 6 سے 7 سال لگیں گے. ناؤ کمنگ ٹو یور پوائنٹ, تو ہمیں اللہ کے فضل سے 3 سال کے بعد وی ریچ ٹو دی اسٹیج جہاں یہ پاکستان کو پروجیکشن ہوئی کہ ہم دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں. ول بی پارٹ آف دی G20 پریمیم کلب, اور ہم اس میں بیٹھیں گے چند سالوں میں. انفارچونیٹلی جو کچھ آگے ہوا ول ناٹ ریپیٹ دیٹ. ابھی وہی ادارے جو میرے ساتھ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جتنا کوگمایا پاکستان میں اکٹھا ہو گیا ہے اٹ ول ٹیک, وہ کہتے ہیں جی 12 سے 15 سال. بٹ میں ویری کانفیڈنٹ کہ 12-15 سال کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی جو ٹیم ہے وہ اگر ایمانداری کے ساتھ دن رات ایک کرے گی تو پاکستان انشاءاللہ بڑی قلیل مدت میں اس کو ڈائریکشن کو چینج کر سکتا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. I won't say in weeks or months, but I'm sure in 2-3 years Pakistan will be back to where it was, کہ 6% growth, lowest interest rate, lowest inflation. آپ ادھر ایزیلی جا سکتے ہیں اگر آپ کنسنٹریٹ کر کے اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ کام کرے تو. جی ٹھیک ہے. So you're going to be back in the senator's chair very soon. Can I count on that, Dar Sahab? Can the nation count on that? آپ کی دعاؤں سے, اور پھر آپ کے ساتھ لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو Dar Sahab, very kind of you. Thank you. میرا میاں صاحب کو بھی بہت ریگارڈز جی, اور مبارکباد. You and your colleagues, all media colleagues جو آپ نے کیے ہیں پچھلے چند دنوں میں جی, for upholding the constitution. تھینک یو سر, تھینک یو بہت شکریہ جی. افتخار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے گفتگو سنی ڈار صاحب کی بھی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ آرٹیکل 6 کے اطلاق کی بات اب یہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں کیا, ماضی میں وہ غلط تھا. ظاہر ہے کہ سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن جب بھی ہوئی ہے تو اس کو اگر ایڈریس کر لیا جاتا, کسی کو سزا دی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, اسپیشلی وہ جو 195 لوگ اس وقت, ان کی ریپوٹیشنز, ان کے لائیولیہوڈز, ان کے بچے, ان کے سوشل سٹینڈنگ متاثر ہوئی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ افتخار صاحب؟ ہونا چاہیے قانون کے تحت, جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں انتقام تو ہماری لغت میں ہے ہی نہیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں انتقام کا لفظ ہماری لغت میں نہیں ہے. سر یہ انتقام تو نہیں ہے, یہ تو اور کہہ رہے ہیں قانون اپنا راستہ بہرحال نکال لے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگر ہوگا تو انتقام تو نہیں ہے, یہ تو آپ کو سزا, آپ کیا کہیں گے اس کو, یہ جو اگر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے؟ آپ خود ہی انتقام کا لفظ استعمال کر رہی ہیں, میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. نہیں وہ شہباز شریف, میں نے نہیں کیا سر. میں نے یہ کہا قانون کو اپنا راستہ اپنانا چاہیے. آئین کی بالادستی صرف 1 یا 2 آرٹیکلز کے ذریعے نہیں ہوتی. آئین میں جو بھی آرٹیکلز ہیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے, ان سب پر عمل ہونا چاہیے. آرٹیکل 6 کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اگر ان ریکوائرمنٹس کے تابع کوئی فرد, گروہ اگر ان کے وجہ بنتا ہے وائلیشن کی, تو اکارڈنگ ٹو لا ان کو سزا ملنی چاہیے. اس میں تو دوسری کوئی ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی. باقی بہت اچھا کیا اپوزیشن نے جو آج بات کی, انہوں نے تو بلکہ تک کہا ہے پی ٹی آئی کو کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے کام کرو, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی نیگیٹو نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہوئی آج ایک بات دیکھ کے. جی سر. پاکستان سارے کی جو قیادت تھی وہ اکٹھی کھڑی تھی. فوجی صاحب بھی تھے, مچی صاحب بھی تھے, مینگل صاحب بھی تھے, اپنا مقبول صاحب بھی تھے, وہ کیا نام ان کا, بکٹی صاحب بھی تھے, اور ہمارے دوست بلاول بھٹو صاحب تھے, بھی صاحب. پر یہی پاکستان ہے, یہی پاکستان کے تمام جو نمائندگی کر رہے تھے لوگ, یہ تمام یونٹوں سے ان کا تعلق ہے, تمام زبانوں, تمام طبقوں, تمام فرقوں سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہوتی ہے ایک قومی قیادت.
ٹھیک ہے, قومی قیادت کا ذکر کریں ذرا. عالیہ حمزہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. عالیہ, آئی ایم سو سوری اینڈ آل مائی پریئرز فار یور ہسبینڈ از ناٹ ویل. وقت لیا ہم نے, صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا. کل عمران خان صاحب خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں. آج آپ سمجھتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ نظریہ ضرورت کی ضرورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ثنا, اینڈ تھینک یو فار آل یور بیسٹ وشز. ثنا, میرے تو 2-4 سادہ سے سوال ہیں, اور اس کیس میں میرے سادہ سے سوال یہ ہیں کہ آج تک سپرمیسی آف پارلیمنٹ کا ہم نعرہ لگاتے رہے. جو آج ایک آرڈر آیا ہے, کیا میں پوچھ سکتی ہوں اس آرڈر کے اندر کیا لکھا گیا ہے؟ اس آرڈر کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اسمبلی کا سیشن نہ صرف وقت مقرر کیا ہے, بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد والا سیشن صرف اس صورت میں ختم ہوگا جب عدم اعتماد ناکام یا کامیاب ہو جائے گی. یعنی ہر چیز کا فیصلہ پہلے سے طے کر دیا گیا ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, میری ان ججز کے لیے بہت ریسپیکٹ ہوگی. کیا میں پوچھ سکتی ہوں, وہ تو سیدھا ان کو نامینیٹ کر دینا چاہیے تھا. نواز شریف کو وزیر اعظم نامینیٹ کر دیتے, فضل الرحمان صاحب کو صدر نامینیٹ کر دیتے, باقی بھی عہدوں کا فیصلہ کر لیتے. مطلب بات یہاں پر, پہلے ہم 3.5 سال سنتے رہے کہ یہ پارلیمنٹ ناجائز ہے, یہ پارلیمنٹ سلیکٹڈ ہے. پھر اسی پارلیمنٹ کو بحال کرنے کے لیے جس طرح سے پوری اپوزیشن نے سپریم کورٹ کے چکر لگا, کیا آج سپریم کورٹ کو وہاں پر یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہاں پر 1600 کروڑ والا مجرم جو کبھی کمر درد کا بہانہ بناتا ہے, کبھی کوئی ویل چیئر میں جاتا ہے, کبھی کوئی ایمبولینس میں جاتا ہے, اپنی ہر چیز کو افتخار صاحب ایک منٹ بات سن لیں پھر آپ کو جواب دیں گے. ایک منٹ بات سن لیں, بات سن لیں. افتخار صاحب ایک منٹ. میں تو مطلب یہ کون سی بات ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں بالکل اس چیز کے اوپر نہیں ہے. جیتنا تھا, ہارنا تھا, پاکستان ہارا ہے, عمران خان نہیں ہارا. یہ امریکی ڈالر جیتے ہیں, یہ ہارس ٹریڈنگ جیتی ہے, یہ سندھ ہاؤس کی چمک جیتی ہے, یہ معیشت کی وہ تباہی جیتی ہے جو یہ کرنا چاہتے تھے 7 مارچ سے لے کر آج تک. میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو جو بھی آرڈر کرنا تھا ایٹ لیسٹ ان کو یہ سپرمیسی کے اوپر نہیں ایک منٹ افتخار صاحب, ایک منٹ رک جائیں. I can't hear this all things against the judiciary of Pakistan. I can't. آپ جواب دے دیں افتخار صاحب, آپ عالیہ کو جواب دے دیں, آپ عالیہ کے سوال کا جواب دے دیں, آپ عالیہ کے سوال کا جواب دیں. I can't tolerate it. It is the decision of the Supreme Court of Pakistan, and I have to respect it. If I am a citizen of Pakistan, ہر طرح کی ریسپیکٹ رکھتے ہیں, لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمارا سوال اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے. ہمیں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ ججمنٹ کو کرٹیسائز کرنا ہے, آپ ریویو میں جائیں, آپ ججمنٹ میں کر کے لے کر آتی ہے. ججوں کے بارے میں جن خیالات کے اظہار کریں یہ غلط ہے. اچھا احمد صاحب, افتخار صاحب I know ایک منٹ. اچھا عالیہ ایک منٹ. انتخابات میں عالیہ ایک منٹ. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا, آپ اسی سپریم کورٹ کے پاس آپ بھی گئے ہیں, یہ اپوزیشن والے بھی گئے ہیں. اب یہ کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ ہولڈ کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے تو اس کو ریویو میں لے جائیں. اور کل عمران خان صاحب خطاب بھی کر رہے ہیں, آئی ایم شیور آپ کے پر کوئی دروازے بند تو نہیں ہوئے ہیں, یو ہیو آل دی آپشنز اوپن. لیکن آپ اس طرح بیٹھ کے اگر ججمنٹ کو کرٹیسائز کریں گی تو یہ تو ایک ڈس ریسپیکٹ ہو جائے گی نا عالیہ. نہیں ثنا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اداروں کا, ہم اختلاف رائے تو رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم اٹیک کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہیں. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں ہمارے اپنے ریزرویشن ہو سکتی ہیں, اور بالکل ہونی بھی چاہیے, اور بالکل جسٹیفائڈ بھی ہوں گی, لیکن نہ ہم نے ان کی طرح اداروں کے اوپر کبھی اٹیک کیا ہے, اور نہ ہم نے اٹیک کر کے کوئی ایسے کام کرنے ہیں. نہ ہم نے پچھلے افتخار صاحب اپوزیشن کا رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کریں اس طرح عالیہ, اس طرح ڈائریکٹ اٹیک نہ کریں عالیہ, پلیز ڈائریکٹ اٹیک نہ کریں عالیہ. اختلاف رائے کو آپ پروموٹ کریے, پر آپ بھی اس کو نہ ہم جا کر اللہ کے واسطے ہم نے سپریم کورٹ میں دیے, نہ ہم پچھلے 3 دنوں سے گیٹ نمبر 4 کے باہر پالش کر رہے تھے, نہ ہم یہ کچھ, ہم نے صرف کہا تھا ہم واپس جائیں گے عوام کے پاس, عوام سے ووٹ مانگیں گے, اور ہم 2/3 میجورٹی لے کر آئیں گے جو ہمارا. آج تک اپوزیشن یہ کہتی ہے, آج یہ کس طرح سے عوام سے بھاگ رہے ہیں سب نے دیکھی. اچھا اب آپ بتا دیں عالیہ حمزہ صاحبہ, کل عمران خان صاحب کا متوقع بیان کیا ہو سکتا ہے, کیا قوم سے خطاب کریں گے, واٹ از دا پریڈکشن؟ مطلب آپ کو کچھ تو معلوم ہوگا. پارلیمانی منسٹر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے اپنا پیغام بھی بتا دیا, اور انہوں نے یہ بتا دیا, میں جسٹ ان کا بتا دیتی ہوں,
میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کر چلے. تو اگر یہی رسم ہمارے ملک کی ہے کہ جو سر اٹھائے گا اس کا سر کچل دینے, تو ہم تو یہ نہیں کہتے. جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہیں گے ووٹ بھی انہی کا تھا, سیٹ بھی انہی کی تھی, اللہ کے پاس بھی ہوئی, عزت بھی انہی کی تھی, وہ کل کہتے استعفیٰ لکھ کر دیں, میں آج استعفیٰ ان کو لکھ کر دوں گی. یہ سیٹ انہی کی امانت تھی, انہی کے پاس جائے گی. کل کو وہ آئیں گے سیاست میں, ان کے ساتھ آئیں گے, کہیں گے اپوزیشن میں بیٹھیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کہیں گے استعفے دے کے پارلیمنٹ سے باہر چلے جائیں, پارلیمنٹ سے باہر چلے جائیں گے. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو نہ ہمیں ان چیزوں کی کوئی اوقات تھی آج سے پہلے, نہ ان چیزوں کی کوئی اوقات اس کے بعد رہے گی. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ آئے تھے جو پیغمبروں کا شیوا تھی, نہ ہم بکنے والوں میں سے ہیں, نہ ہم جھکنے والوں عالیہ, میں سے. جیسے قرآن آپ کو اسلام کی تشریح دیتا ہے, اسلام کی ہدایات, اسلام کے احکامات بتاتا ہے, اسی طرح آئین آپ کو یہاں پہ سوسائٹی کی بات بتاتا ہے. آئین بھی اتنا ہی, مطلب اتنا نہیں تو کم از کم اس کو اتنی عزت تو دیجیے. آئین کو اس طرح دھجیاں تو نہ بکھیریے کہ آپ کے اسپیکر آ کے رولنگ سے میں کوئی سنا, میری وتھ ڈیو ریسپیکٹ, میں آئین کو اتنا ہی سمجھتی ہوں کہ مجھے آئین کا آرٹیکل پہلے 5 آتا ہے اور آرٹیکل 9 بعد میں آتا ہے. یعنی عالیہ حمزہ کو بنیادی حقوق ریاست تب پرووائڈ کرے گی جب عالیہ حمزہ ریاست سے وفاداری کا حق نبھائے گی. یعنی میرے لیے پہلے ریاست سے وفاداری, بے وفائی کا ثبوت دے دیجیے نا, بے وفائی کا ثبوت دے دیجیے. مجھے میری ریاست میرے حقوق پرووائڈ کر سکتی یار کس قسم کی بحث آپ نے شروع کرائی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بات سادہ کی ہے, جو آج آبزرویشن ہے ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے. آبزرویشن یہ ہے, ہم نے کہا تھا جس سلسلے آج وہ آپ کو انوائٹ کریں. اچھا عالیہ, آپ کو آج اپوزیشن, آپ کو آج متحدہ اپوزیشن انوائٹ کر رہی ہے کہ آپ آئیں ساتھ مل کر پاکستان کے لیے کام کریں, کیا آپ اس کو کنسیڈر بھی نہیں کریں گی؟ دیکھیں جی, میری ایک بات سنیں, میں نے بتایا ہے پرائم منسٹر صاحب کا جو ڈیسیژن ہے. کیا میں اس اپوزیشن کے اوپر صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ پہلے یہ اپوزیشن 1600 کروڑ کا اپنے بیٹے کا, 2500 کروڑ کا اپنے لگے ہوئی ٹیٹیوں کا الزام اتار کر آتی تو یہاں پر آ کر یہ فیصلے کرتی. یہاں پر اگر یہ ایسا وزیر خزانہ لگانا چاہتے ہیں جو وزیر خزانہ پاکستان کو ڈیفالٹ میں چھوڑ کر وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر ہی یہاں سے چلا گیا, یہ ایک ایسا صدر لانا چاہتے ہیں جو 14 اگست منانے کو تیار نہیں تھا, جو آئین پاکستان کو ماننے کے تیار نہیں تھا. کون سا قانون؟ وہ قانون جس کے تحت چلیں عالیہ, that's all I have time for. Okay. کے بارے میں ایسی بات مت کریں پلیز. اچھا عالیہ, that's all I have time for. افتخار صاحب پلیز آپ تھوڑا سا پانی پئیں. we'll take a break and we'll come back with more. just ہمارے ساتھ رہیے گا جی. جی اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سابق اٹارنی جنرل ہیں. عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے لگ نہیں رہا تھا کہ عالیہ حمزہ کی گفتگو کے بعد وہ رکیں گے, لیکن ہم نے ان کو تھوڑا منایا ہے. افتخار صاحب, آئی نو کہ وہ باتیں اس طرح کی کر گئیں جو کانسٹیٹیوشن کے برعکس ہیں, جو ہماری مطلب جو ہم سمجھتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں اور جو آج سچ ہے اس سے بھی آنکھیں پھیر رہے ہیں, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا شیوا رہا ہے. اب اس کو بعد میں کانکریٹائز کرنا کہ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا, صدر کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف, قاسم سوری صاحب کے خلاف, اسد کیسر صاحب کے خلاف, اب یہ آنے والی حکومت نے طے کرنا ہے. آپ اپنا پرسپیکٹو دے دیں افتخار صاحب, تو دین آئی ول گو ٹو قادر صاحب. جی I stand with the Constitution of Pakistan. جی آئین پاکستان میں جو طریقہ کار کا تعین ہے اس قسم کے جرموں کے بارے میں, اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور بالکل اپوزیشن نے ٹھیک کہا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے. اپوزیشن نے آفر کی ہے آپ ہمارے ساتھ مل کے آئیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. یہی پازیٹیو ایک اپروچ ہے جس کو ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. عرفان قادر صاحب, کیونکہ 2 سوال ہے میرے آپ سے. پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیونکہ تمام تر چیزوں میں ایک سازش کا جو عنصر تھا, جو خط کا عنصر تھا, اب اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ڈفرنٹ چینلز پہ ڈفرنٹ لیڈرز یہی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں خط کی تو حقیقت نہیں جھٹلائی گئی, خط تو ابھی تک وہیں بیسس پہ سٹینڈ کرتا ہے. اب آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر قاسم سوری صاحب کی رولنگ ہی غلط ہے اس خط کے بیسس پہ, تو وہ خط کیسے سٹینڈ کرتا ہے؟ لیکن وہ ابھی بھی بضد ہیں کہ ڈالر جیت گیا ہے, پیسے کھائے گئے ہیں, سندھ ہاؤس میں پیسے آئے ہیں. اب اس اثر کو زائل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آنے والی حکومت کو؟ میرا خیال ہے کہ ان کی ایک ذہنی کیفیت ہے, اور وہ ذہنی طور پہ یہ ان کے جو فرط جذبات میں بہ کے تو ان کے ذہن جو ہے وہ پرواز کر گئے, اور آنے والی حکومت کو میرا خیال ہے ان کو معاف کر دینا چاہیے ان کی ذہنی کیفیت دیکھ کے, تاکہ مزید ایشو نہ بنے.
اور ان کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. اگر ان کی کاؤنسلنگ ہو جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جو کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اب چیز یہاں ہو گئی ہے وہ بذات خود ان کے لیے باعث شرمندگی ہونی چاہیے. اور اس سے زیادہ اور کیا ہم ان کو سزا دیں گے؟ اس سے زیادہ ان کو سزا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ان کو صرف یہ وارن کر دیا جائے کہ اگر آئندہ آپ نے کبھی اس طرح سے آئین کی خلاف ورزی یا کھلواڑ کیا تو پھر ہم آپ کو بڑے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. اس دفعہ ہم آپ کو ون ٹائم معافی دے رہے ہیں اور اوپن معافی دیں ان کو. اور ان کو فتح مکہ کا ذکر کر کے دیں کہ نبی کریم بھی جب فتح مکہ ہوئی تھی تو اپنے مخالفین کو انہوں نے اسی طرح معاف کیا تھا. اور آپ چونکہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے اس کی اسپرٹ کے تحت ہم آپ کو معاف کرتے ہیں آج. قادر صاحب، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل سندھ اسمبلی میں جس طرح سے پتلوں کو پھانسی دی گئی اور غدار کہا گیا، لوٹو کہا گیا، اب یہ ہر کسی کی لائیولی ہوڈ پہ، ہر کسی شخص کا جو سندھ ہاؤس میں پایا گیا یا اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اب وہ ہر کوئی ان کے لیے غدار ہے، بک گیا ہے. یہ ایک سوشل پرابلم بن گیا ہے. مطلب ہوٹل کے باہر ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے ڈنڈے لے کر. مطلب یہ ایک ہماری تربیت میں آ گیا ہے. وہ بار بار اکسا رہے ہیں نوجوانوں کو. تو اس کے خلاف تو کچھ کرنا پڑے گا. معاف کرنے سے بات بن جائے گی؟ میرا خیال ہے وہ چند لوگ جو ہے ان کو اگر بہت زیادہ یہ ہلڑ بازی کرتے ہیں تو پکڑ کے تو ان کو کسی ریفارمیٹری میں بھیج دیا جائے جہاں ان کی کاؤنسلنگ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اوکے سر، یہ بتا دیجیے کیونکہ اب اپوزیشن کے کورٹ میں بال ہے اور اب انہوں نے ظاہر ہے کہ ای وی ایمز کو بھی ڈو اوے وتھ کرنا ہے اور انہوں نے جو انتخابی اصلاحات کا بل لانا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی انہوں نے اس میں رائٹ آؤٹ کرنا ہے. سر اس کے لیے کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضروری ہوتی ہے یا پھر اکثریت ان دا پارلیمنٹ؟ دیکھیں یہ جو ای وی ایم ہے خاص طور پہ ان کا یہ انڈیور کہ باہر کے ملکوں میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ وہاں پہ ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو سب سے پہلے جب یہ ایشو آیا تھا تو یہ افتخار چودھری صاحب نے پی ٹی آئی کی پٹیشن پہ یہ ایشو اٹھایا تھا کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان سے باہر ان کی بڑی فالوئنگ ہے اور ان کو بڑا ووٹ پڑے گا. تو لہٰذا وہ چیف جسٹس صاحب کا بھی ٹلٹ اس وقت ان کی طرف ہو گیا کیونکہ وہ ایک وکیل صاحب تھے ان کے جو کہ لوئرز موومنٹ میں بڑے ایکٹیو تھے. تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلایا اور بہت انسسٹ کیا اور ایک کہا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور یہ آپ اس کو کرا سکتے ہیں. تو میں نے پھر فخر الدین جیورائن چیف الیکشن کمشنر تھے ان سے میٹنگ کی اور میں نے ان کو کہا کہ جی یہ چیز جو ہے یہ آپ ہمیں سمجھائیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ ورکیبل تو نہیں ہے لیکن اب میں بڑا عمر رسیدہ ہو گیا ہوں تو میں اب کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا چیف جسٹس صاحب سے. تو نیچرلی باپوں کی عمر کے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی اب یہ آپ کی عمر ہے آپ ان سے ٹیک اپ کریں اس ایشو کو. مجھے تو اب ان حالات میں تو میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں ان سے جھگڑا کر سکوں. اس کے بعد چودھری صاحب کو ہم نے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے ملک ہیں فورن کنٹریز جہاں پہ بہت پاکستانی ہیں. مثلا سعودی عربیہ میں بہت ہیں، انگلینڈ میں بہت ہیں، امریکہ میں ہیں، ناروے میں ہیں اور یورپین کنٹریز میں. تو سعودی عربیہ میں جب بات آئی تو اس وقت جو تعداد تھی پاکستانی کی وہ تقریباً 1/3 آف دی انٹائر پاپولیشن، مور دین 1/3 ور پاکستانیز ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو بادشاہت ہے، وہاں پہ جب یہ ووٹیں ڈال رہے ہوں گے پاکستانی تو وہ کتنا وہ مشکل ہوگا اور وہ سعودی عربیہ میں کیسے یہ سارا کچھ ممکن ہی نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے جب وہ باقی سارے ملکوں کو دیکھا تو وہ جو کاسٹ تھی اٹ واز فینومینل، اٹ واز رننگ انٹو بلینز آف روپیز کہ وہ وہاں جا کے تو وہ یہ سارے ووٹنگ شروع ہو جائے. اور اگر کسی کو بڑا شوق تھا اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کا تو وہ الیکشن میں اپنے ملک آ جائیں. اور پھر دوسری جو پرابلم آئی وہ یہ آئی کہ ود ان پاکستان بہت سارے لوگ پنجاب کے جو کراچی میں کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو فرنٹیئر سے لاہور آتے ہیں یا اس طرح بڑے بڑے شہروں میں آتے ہیں ان ساروں کو بھی پھر آپ یہ فیسلٹی دیں. ٹھیک ہے سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وقت کی کمی ہے. قادر صاحب اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ کیا امینڈمنٹ سے بات بن جائے گی، قانونی کارروائی کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو اکثریت چاہیے پارلیمنٹ میں؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے کہ آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ایک تو اوورسیز پاکستانی سر لاجیکل بات تو ہے نہیں نا یہاں پہ. تو آپ نے بتانا ہے اس کو اوور ٹرن کرنا ہے، کیسے ہوگا؟
وہ تو آپ دلیل تو آپ نہ دیں کسی کو, کیونکہ یہ وہ تو ایک انہوں نے آرڈیننس لائے ہیں نا جی, آرڈیننس لائن. آرڈیننس تو 4 ماہ کے بعد ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے, تھینک یو قادر صاحب, تھینک یو. اوکے افتخار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو اور مزید بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی, آج کا دن جب بھی یاد کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا جائے گا. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں سیدھا ٹو دا پوائنٹ آ جاتی ہوں, کیونکہ یہ بڑی قربانیاں دی ہیں جی اس ملک نے آئین کی بحالی کے لیے. آپ کی قربانیاں بھی ہیں, آپ نے ذاتی حملے برداشت کیے, آپ نے بلو دا بیلٹ گفتگو برداشت کی اپنی ذات کے حوالے سے. یہ آپ کو کیا, اب جو عام معافی کا اعلان کر دیا ہے آپ کی اتحادی جماعتوں نے, آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن قانونی چارہ جوئی تو ہونی چاہیے, تو کیا قانونی چارہ جوئی ہوگی سر؟ اور اس حوالے سے کہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں لوگوں پہ سندھ اسمبلی میں, ابھی ہم اس حوالے سے نہیں سوچ رہے, ہمیں مثبت انداز سے, مثبت زاویے سے سوچنا ہے. یہ چیزیں چلتی رہیں گی, جو قانون کے تقاضے ہیں وہ سارے آتے رہیں گے. بنیادی بات یہ ہے کس طریقے سے پاکستان کو ایک صحت مند سیاسی نظام دیا جائے. مولانا صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے, مولانا صاحب کو واپس لائن پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آج جس طرح سے 5 رکنی بینچ نے یہ ایک فیصلہ دیا ہے, آئین کی بحالی کا فیصلہ دیا ہے, جو معاملات 3 اپریل سے بگڑے تھے ان کو سدھارنے کے لیے ایک رستہ دکھایا ہے. اب اسے پاکستان تحریک انصاف کے بالکل ہی الگ قسم کے جذبات نظر آتے ہیں. اگر وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں تو ان کو ریویو میں جانا چاہیے. عمران خان صاحب کل خطاب کریں گے قوم سے, اور ہفتے والے روز صبح 10 بجے عدم اعتماد کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اب یہ نمبر بڑھے گا یا ڈکریز ہوگا, جو انحراف جو منحرف اراکین ہیں کیا وہ بھی اب آ جائیں گے؟ کیونکہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں ان کو بہرحال یہ کہہ دیا گیا ہے یو ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ. اس کے بعد جو کارروائی ہوگی اس کیس کے اوپر وہ دیکھی جائے گی. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی آج کچھ متضاد بیانات بھی دیے, کبھی وہ حکومت کے ساتھ نظر آئے, کبھی حکومت کے خلاف نظر آئے. بہرحال یہ تمام تر چیزیں جو سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن تھی ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. مولانا صاحب اب یہی ہمیں بتا رہے تھے کہ جو بھی ہو چکا اس پہ ہم نہیں سوچ رہے, ہم انتقامی کارروائیوں پہ نہیں سوچ رہے, ہم صرف آگے کی بات کر رہے ہیں اور ہم ایک ڈیفینیٹلی فیوچر اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں. ابھی یہ دماغ میں نہیں آ رہا کہ کس کے خلاف کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. موونگ فارورڈ از دا وے آؤٹ. یہی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے. آج یہی اتحادی اپوزیشن کی جماعتوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے کچھ منٹوں پہلے, انہوں نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہے. کہیں پہ بھی یہ تذکرہ نہیں کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا یا ان کی حکومت نے کیا کیا. بہت ہی میچور گفتگو تھی. آپ کو تمام ہی لوگ نظر آئے ایک ساتھ کھڑے ہوئے, اور مینگل صاحب بھی موجود تھے, تمام لوگ موجود تھے. مولانا صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, اور اب مجھے یہ میرے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ وہ فون اب نہیں اٹھا رہے. ان اینی کیس اٹ از اے ڈے ٹو سیلیبریٹ فار ایوری پاکستانی جو کہ کانسٹیٹیوشن کو کچھ سمجھتا ہے اور سب کچھ سمجھتا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہی سب کچھ ہے پاکستان کے لیے. یہاں ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیا پاکستان شاید اس کانسٹیٹیوشن کی رو میں صحیح سمت بہہ جائے, اور تمام تر جو اختلافات ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وہ بھی یہاں دم توڑ جائیں. اسی نوٹ پر آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ.